अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द सेशन। और इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इंशाल्लाह आज ही कर लेंगे, ट्राई करेंगे। असल में फजर का टाइम थोड़ा लेट हो रहा है ना, इसलिए हमारा सेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा अभी कुछ दिनों तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा और टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 6:30 बजे कुछ लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो वो लीव करना शुरू हो जाता है ना, इसलिए फिर हम ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, तो 6:35 तक ही रख पाएंगे। अच्छा, उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द न्यू बुक एक मोटिवेशनल वीडियो, मतलब एक सीरा हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है एक वीडियो, वो थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज ही बुक स्टार्ट कर लें। टाइम कम रहा तो कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो वीडियो देखनी जरूरी है ताकि समझ भी तो आए हम क्यों पढ़ रहे हैं, सही इम्पोर्टेंस उसकी। मैं कोशिश करूंगा कि सीरा जाकर सीखूं, द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, उनकी बायोग्राफी पढ़ूं, उनसे इंस्पिरेशन लूं, स्ट्रेंथ पकड़ूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप खुशकिस्मत हैं कि आप अल्लाह ताला ने इसके लिए आपको चूज़ किया है और ये तौफीक अल्लाह की तरफ से है। और ऐसी सिर्फ गैदरिंग्स में आने से ईमान बढ़ता है, यकीन करें। मुझे मेरा टाइम याद है, मैं भी जब कोई क्लास अटेंड करने जाया करता था स्पेशल टाइम निकाल के, एक तो इससे कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा ये कि जब आप ऐसी महफिल में बैठते हैं तो यकीन करें कि हदीस में आता है कि ऐसी महफिलें वो एंजल्स ने सराउंड की होती हैं। एंजल्स वहाँ अपने पर जो है वो उनको फैला लेते हैं और सराउंड कर लेते हैं ऐसी महफिलों को। अब ज़ाहिर है गैब की दुनिया की खबरें हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे एंजल्स, लेकिन मेरा पूरा ईमान है, बिलीफ है इंशाल्लाह कि जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहाँ एंजल्स ज़रूर मौजूद होते हैं। तो उस गैदरिंग की इटसेल्फ एक ब्लेसिंग होती है और वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है एंजल्स होली बीइंग्स है, उनकी एक प्रेजेंस है, तो एनर्जी मिलती है वहाँ से ऐसी महफिलों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ में, देखेंगे कि सिर्फ चल कर आना और ऐसी महफिल में आकर बैठ जाना, इससे आपको एक एनर्जी भी बड़ी महसूस होगी। सो बारकल्लाह एंड वेलकम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं आज के टॉपिक पे कि टॉपिक क्या है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी पूछूं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑलरेडी कितनी सीरत आप लोगों ने पढ़ी है और क्या सीखने आए हैं। लेकिन मैं अपना अगर आपको बताऊं कि मुझे जो चीज़ फैसिनेट करती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब मैं GIK में स्टूडेंट था, वैसे तो हमने इस्लामियत में बड़ी बायोग्राफी पढ़ी, जो O लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं या मैट्रिक में भी आई गेस पढ़ाई जाती है, तो हमें बाकायदा पूरा एक पोर्शन सीरा का पढ़ाया जाता था, तो पढ़ा हुआ था, समझ भी थी। लेकिन ये कि जो शौक़ मुझे पैदा हुआ वो जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, और जब मैं ये सोचता था कि एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस पे वेस्टर्नर्स ने भी बहुत बात की, वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट ने, उनके कोट्स मौजूद हैं, वो भी अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि हाउ कम एक इंसान जो इतनी मुश्किलात से घिरा हुआ है और जो तरह तरह के स्ट्रेस ज़ाहिर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स डेली अपना बेस्ट वर्जन कैसे जी रहा है डेली, और किस तरह वो ड्राइव क्या है, वो क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीज़ कि वो डेली अपना बेस्ट वर्जन के साथ ज़िंदगी गुजारे, फुली मोटिवेटेड, एनर्जेटिक। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल 50 साल प्लस रसूलुल्लाह की एज जब थी, तो सहाबा कहते हैं हम इवन उनसे यंग थे लेकिन वो हमसे आगे निकल जाते, यानी उनकी चाल ऐसी थी कि जवान आदमी भी पीछे रह जाता था। तो ये उसी इंसान की चाल हो सकती है जिसके पास ड्राइव है, जिसके पास पैशन है, जिसके पास ज़िंदगी का इतना कोई स्ट्रॉन्ग फ़लसफ़ा है कि उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा। जैसे साइकोलॉजी में इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज कहते हैं, अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, अब तो खैर वो चैलेंज हो गया, लेकिन खैर उसमें एक स्टेज वो बताते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको खुद ही भी कहा अल्लामा इकबाल ने। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है कि जब दुनियावी टेंशनें और परेशानियां आपके लिए कुछ भी नहीं रहती, मैटर ही नहीं करती, और आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो और आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता जो आप करना चाहते हो। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेंटेंस में नज़र आती है, जब अबू तालिब को कहा कि अपने भतीजे को रोको, ये तो हमारा सारा स्टेटस को और निज़ाम ख़राब कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह। तो उन्होंने बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि ओ माई अंकल, अगर ये सूरज को मेरे राइट हैंड में रखें और चांद को मेरे लेफ्ट हैंड में रखें तो फिर भी मैं इस मिशन से नहीं रुकूंगा।
یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اللہ رب العالمین کے. اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی؟ اس جملے کے پیچھے بہت اسٹرینتھ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے. سچ بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں. تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی. یہ بہت فرق ہے. دیکھیں ایموشنل بالکل ہے, جذباتی محبت وہ بھی, اس کی بھی بہت قدر ہے. ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو اسٹرگل کر رہا ہے اسلام کو پیکٹ کرتے ہوئے, ہم سب اسٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے, مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی, لیکن وہ مانتا ہے نماز. وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے. ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں, وہ بھی محبت کرتا ہے. تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی, اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے, یقین کریں. لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون, اور مسلمان ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگ جائے, تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور یہ پتہ ہے اچھی طرح گوروں کو, انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم, پاکستانی قوم خصوصاً, گوروں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن اس قوم کو انٹلیکچوئل محبت ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا, اصل میں سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کتنے پریشس ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے, تو یہ تو حاوی ہو جائیں گے, پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے. اور پوری دنیا پہ حاوی ہوئے ہم. 800 سال تو اسپین میں حاوی رہے اور پورا یورپ بھی فتح ہو رہا تھا, لیکن خیر وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا. آٹومنز کتنا حاوی رہے, برٹش پہ حاوی رہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بغداد میں اباسڈز اور پھر امیدز اس سائڈ پہ, اسپین کی سائڈ پہ. تو مسلمان بہت اوپر رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری. یہ تو ابھی گوروں کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں, برٹش کو کوئی 200-250 سال رفلی ہوئے ہیں, امریکنز کو آپ لگا لیں کوئی 150 سال کا غلبہ ہے, اب وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت مسلمانوں کا ایک کردار رہا ہے. سائنس کے میدان میں, تہذیب کے میدان میں, تہذیب کے پلرز کیا ہونے چاہیے مسلمانوں نے ڈیفائن کیے. تاریخ کے کیا رولز ہونے چاہیے, تاریخ لکھے جانے کے, تاریخ کیا ہوتی, تاریخ سے کیا سبق لینا ہے, یہ مسلمانوں کی میراث ہے. اور میڈیسن میں, فزکس میں وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے گوروں کو کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. دنیا میں رومن نے بھی بہت غلبہ پایا, گریکس نے بھی پایا, اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں, لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے میں. پتہ آپ کو اس بات کا, تاریخ پڑھ لیں. مسلمان 80 سال میں 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی. بائی دا وے ہم اے ڈی کو سی ای کہتے ہیں. اے ڈی جو ہے نا, اپنی بکس میں پڑھا ہوگا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 اے ڈی. اے ڈی ہوتا ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ. یہ اصل میں کرسچنز کے اصطلاح ہے, ایئر آف دا لارڈ. ہم تو لارڈ نہیں مانتے جیزس کرائسٹ کو, تو ہم سی ای کہتے ہیں, کرسچن ایرا. اینی وے 631 سی ای میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پردہ فرما جاتے ہیں, اور 712 سی ای میں مسلمان کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اینی آنسر؟ سندھ. محمد بن قاسم کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ میں. اور 711 سن عیسوی میں طارق بن زیاد کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اسپین میں. اور سینٹرل ایشیا پورا مسلمانوں کے پاس, ناردرن افریقہ سارا مسلمانوں کے پاس, موروکو, الجیریا, اوپر اسپین ہے, ناردرن افریقہ کے اوپر اسپین شروع ہو جاتا ہے. سارا کا سارا عرب مسلمانوں کے پاس, اور سب کانٹیننٹ کا حصہ مسلمانوں کے پاس, اور رشیا اور چائنا تک, سینٹرل ایشیا سے آگے پھر رشیا اور چائنا, وہاں بھی پہنچے ہوئے. کوئی صحابہ آپ کو پتہ ہے چائنا تک گئے, تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں.
یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ 80 سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. 80 سال میں تو رومنز جو ہے وہ ان کو 2 سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم, کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی. تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کام. وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, جو تربیت کی انہوں نے, تو وہ اتنی ڈائنامک تھی, اتنی ایفیشینٹ تھی اور اتنا کوئک تھے مسلمان. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت, اصل بات یہ ہے. باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلے. اور دیکھیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے, اب بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے. تو اس لیے مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے. حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. ایک 6 سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے, سفر پہ, وہ بھی سفر پہ, اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں. اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر. آپ دیکھ لیں گورے اپنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی فلانے کو ٹراما وہ ابھی تک ہیل نہیں ہوا, گورا وہ شراب پی کے ہیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ٹراما تو ہیل کیسے ہو گیا اور اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نکھری. ورنہ ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں, لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے, اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی, نکالا بھی, بہت کچھ کہا, دل توڑنے والی باتیں کہیں, مجنون کہا, نعوذ باللہ, پاگل کہا, شاعر کہا, کاہن کہا. کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کریج تھا, جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فورگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے. وہ کیا اسٹرینتھ تھی ان کے اندر. اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, بنو ہاشم کا بوائے-کاٹ. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائے-کاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا. انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائے-کاٹ کرتے ہیں, تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائیں. اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے, میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے. اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب ابی طالب کے بعد, جنرلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی, لو آف ہز لائف. اور سہارا, ظاہر ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی, تو وہ ان کی وفات ہو گئی. ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا, سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا, کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا. لیکن حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوا, ابو طالب کی وفات. اس کے بعد سب سے پینفل طائف کا واقعہ. حضرت عائشہ نے پوچھا جنگ احد کے بعد کہ کیا یہ سب سے پینفل دن ہے آپ کے لیے, فرمایا نہیں, طائف کا واقعہ. اور طائف میں خود گیا ہوں, اس کی گلیوں سے ابھی تک ایک سیڈنس اور ایک غم ٹپک رہا ہے. وہاں جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھراؤ کیا گیا, وہ ایک عجیب سی غم زدہ سی جگہ ہے. تو یہ اس کے بعد کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سم ون میں اسٹینڈ اپ. طائف کے بعد ہسٹورین لکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہاں پہ گیو اپ کر جاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے روئے, اللہ سے التجا کی, اللہ کے آگے اپنا غم ہلکا کیا. وہ دعا سننے والی ہے, کبھی آپ وہ دعا سرچ کر لیں. طائف کے بعد جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ آپ نے مجھے ان کے حال پر چھوڑ دیا, پوری شکایت کی لیکن ان اے ویری سنسیئر سینس اللہ تعالیٰ سے جو ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا اپنا غم کہ اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے, ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے, میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے. اتنے دل کھول کے اللہ سے بات کی انہوں نے. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی, فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں ابھی حکم دیں, میں ان کو 2 پہاڑوں والا فرشتہ ابھی جو ہے کچل دیتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جگرا دیکھیں کہ اس ٹائم پہ کہا کہ نہیں, ان کی قوم میں سے, ان کے بچوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا, بہت سے اسکالرز طائف کے علاقے سے نکلے.
اس کے بعد تو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک اور طریقہ اختیار کیا, مدینہ ہجرت کی جائے, اور مدینہ جا کر پھر پورا ایک انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کیا. تو اس لیے بیٹیوں کی طلاقیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کی طلاقیں کروا دی. تو باپ کے لیے تو یہی ایک کمر توڑ غم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. پھر مدینہ جا کر بھی جو ہے وہ یہودیوں نے کبھی مشرکیوں نے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا, ان دا سینس کے تنگ کیے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سازش کی, ان کو پروپیگنڈا کیا, میلائن کرنے کی کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی. جو کعب بن اشرف تھا, بہت بڑا ایک وہ یہودی سازش والا بندہ, اس نے تو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا پلان بنایا کہ کسی طرح انہیں نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور ایٹ دی اینڈ رسول اللہ ہی کنگ بن گئے. فتح مکہ ہوئی اور وہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا, تنگ کیا تھا, اجڑی پھینکا کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. تو یہ سیرہ ایک لیونگ میریکل ہے. آپ کو دنیا میں کسی شخص کی ایسی بایوگرافی نہیں ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ ہوا کیسے. آپ دیکھیں سب سے جو میریکولس بات ہے وہ یہ کہ وہ امی تھے. امی کو ہم کہتے ہیں ان لیٹرڈ, الٹریٹ جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری ورڈ ہے. ہمارے نبی الٹریٹ کہیں سے نہیں تھے, بلکہ ہمارے نبی بہت حکمت والے, بہت وائز, کیونکہ وہ بہت زیادہ سولیٹیوڈ پسند کیا کرتے تھے. یہ بھی علم کی ایک شاخ ہے نا کہ بندہ سولیٹیوڈ میں جائے اور غور و فکر کرے. غور و فکر بھی علم ہی ہے اور حکمت ہے. تو وہ ان لیٹرڈ تھے, انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. ایک ان لیٹرڈ انسان کس طرح سے ایسے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر دیتا ہے جو دنیا کو ایڈمنسٹریشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے رولز دیں گے. سارا کا سارا جو ماڈرن سائنس اور یہ سارے جو اصول آ رہے ہیں یہ عرب سے آ رہے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں. آئی ہوپ جو میں چاہ رہی تھی وہ مقصد اچیو ہوا ہو کہ تھوڑا سا ہمارے اندر نا جوش اور جذبہ پیدا, ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے ساری باتیں سن کر کہ اوف اللہ, یہ جو کوئی ریکیپ انہوں نے دیا ہے سیرہ کا. تو آئی ہوپ کہ اب ہمارا پڑھنے کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, چلے اور کسی نے اگر کوئی ویوز اپنے دینے ہیں تو پلیز یہ کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہو رہا کہ میں کوئی ٹیچر بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ سیرہ پڑھا رہی ہوں. میں خود لرنر ہوں, بہت ہی بگنر لیول کی. ٹھیک ہے, تو بس مل کے کریں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے. اور میں جب تک بک شیئر کر رہی ہوں, کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو پلیز کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو مقصد تھا نا یہ والی بک پڑھنے کا, کیونکہ بہت ہی شارٹ, اونلی 80 پیجز کی بک ہے, وہ یہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کیونکہ رحیق المختوم پوری پڑھی ہے تو اب جو ہے ہم لوگ کوئی ریکیپ کریں سیرہ کا, تاکہ جو جو مین ایونٹس ہیں پھر ہمیں ریکال ہو جائے, سمجھ آ جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کی تفسیر کی طرف جائیں. لیکن جو ہے تو اس وجہ سے نا یہ والی شارٹ سی بک سلیکٹ کی تھی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی جو چاہ رہے تھے کہ شروع سے سیرہ پڑھے نا, جو لیٹ ہو گئے تھے رحیق المختوم میں, تو وہ کہہ رہے تھے کوئی نیا سیرہ گروپ سٹارٹ ہو تو بتائیں. تو ان کو بتایا تو اب وہ ایڈ ہوئے ہیں. تو اب آئی ہوپ ہم لوگ کوئک چلے, لیکن اگر ہم زیادہ کوئک جا رہے ہو نا اور جو نئے لوگ ہیں انہیں لگ رہا ہو کہ نہیں وہ کیچ اپ کر پا رہے تو پلیز بتا دیے گا, اس حساب سے اپنی نا اسپیڈ ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے میں بک شیئر کرتی ہوں. بک کا بھی ہم لوگ صرف وہ جو نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے پیش لفظ کہلاتا ہے, کیا جو شروع بگننگ ہوتا ہے, ابھی ہم بس اتنا ہی پڑھ پائیں گے. کل سے پراپر ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, میں وہی پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ڈاکٹر اسرار احمد کی بک کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی تنظیم اسلامی جو ان کی تنظیم ہے ڈاکٹر اسرار کی, انہوں نے نا ان کے ویڈیو لیکچرز, یہ میں پیش لفظ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے اس بک کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے یہ پراپر چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے, یہ تو ہم لوگ کل ہی پڑھ پائیں گے پھر. ٹھیک ہے, یہ ریڈ کر دیتی ہوں. پیش لفظ, جہاں پہ کچھ غلط ریڈ کروں یا غلط بولوں تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیے. 15ویں صدی ہجری کے پہلے ربیع الاول کو پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی نشریاتی رابطے پر 1 تا 12 ربیع الاول سن 1401 ہجری رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے 12 روزہ پروگرام پیش کیا. ٹھیک ہے, پاکستان یعنی پی ٹی وی نے یہ 1 سے لے کے 12 ربیع الاول سن 1401, یعنی کہ کتنے سال ہو گئے, ابھی کون سا چل رہا ہے 1400, کسی کو پتا ہے؟ تو اس وقت ڈاکٹر اسرار نے نا یہ پی ٹی وی پر یہ ریکارڈ کروایا تھا. ٹھیک ہے, یہ ویڈیو لیکچرز تھے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نبوت کی اصل غرض و غایت
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ गोशों और खसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इनकलाबी पहलू और खिलाफत अला मिनहाजुल नबुवा को मौजू बहस बनाया और किल्लत वक्त के बावजूद 15-15 मिनट के अंदर इन मौजुआत को इख्तिसार लेकिन जामियत के साथ बयान फरमाया। अच्छा, सिस्टर आयशा ने लिखा है 1445, यानी तकरीबन 50 साल हो गए ना इसको, 44 इयर्स हो गए ये जब रिकॉर्ड कराई थी डॉक्टर साहब ने वीडियोस। पर इसकी वीडियो लेक्चर्स हैं क्या? इस बुक के वीडियो लेक्चर्स भी हैं? मुझे पता नहीं, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पीटीवी के तो कोई नहीं मिलते हमें यूट्यूब पे, है ना, कि जहाँ पीटीवी और का लोगो ऑडियोज आया हो। अवेलेबल है। हाँ, सॉरी टू है? कट यू। ये वीडियोस और ऑडियो सारी अवेलेबल है डॉक्टर इसरार अहमद की, इस बुक की भी मौजूद। इस बुक की ये क्योंकि तो पीटीवी के रिकॉर्डेड वो है ना, तो पीटीवी के लोगों के साथ तो कोई नहीं मुझे ऐसे नजर आई वीडियो। नहीं, इनकी जो अपनी साइट है ना, वहाँ पे इनकी सारी ऑडियोज मौजूद है। ओके डॉक्टर ओके इसरार ओके। अहमद ने अब तक जो भी इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, जो भी दर्स अच्छा। दिए हैं, जो अंजुमन कुरान के नाम से है ना, अंजुमन कुरान हम्म। जो खुदाम वेबसाइट है, मंजूमन बिना, हाँ हाँ, सारी अच्छा अच्छा ऑडियोज अच्छा। मौजूद है। उस वेबसाइट का सिर्फ लिंक दे दिएगा किरण मुझे, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, बाकी अगर कुछ हाँ नहीं श्योर, करना। मैं मुझे फॉरवर्ड। भी डाउट हो रहा है, मैंने इसके लेक्चर्स कहीं सुने हुए हैं, तो मुझे इसीलिए मैंने कहा कंफर्म करूं कि है भी या नहीं है। चलिए ठीक। सही, ठीक है, तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। तो ये 12 तकारीर टेप से तहरीरी शक्ल में मुंतकिल करके, टेप से तहरीरी शक्ल में, ठीक है, मुंतकिल करके इस आजिज ने, इस क्या लिखा है, इस आज, ये सेकंड पैराग्राफ का देखिएगा, फर्स्ट लाइन, इस आजिज ने, अच्छा ये अपने बारे में शायद कह रहे हाँ, हैं, इस आजिज ने आजिज ने उन्हें, मतलब अपने अपने बारे में लिखा है ना, इस आजिज ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सही है, इस आजिज ने उन्हें अव्वलन किस्तवार माहनामा मीसाक की 31वीं जिल्द, अच्छा माहनामा जैसे रिसाला होता है ना, मीसाक के नाम से था, उसकी 31वीं जिल्द जनवरी 1982 था दिसंबर 1982 में शाया किया, और अब उन्हें अफादे आम, ठीक है, कि सब लोग उससे फायदा उठा सके के लिए किताबी शक्ल में शाया किया जा रहा है। अल्लाह ताला की फजलो करम से तवक्को है कि रसूल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत मुतहरा के अहम गोशों पर दायराना नजर के एतबार से बे इंतहा मुफीद साबित होगी। चलिए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। तीनों ने मेहनत की है, बुक पूरी फॉर्मुलेट कर ली, क्योंकि इजी नहीं होगा वीडियोस देख देख के उसको तहरीरी फॉर्म में लेके आना, कितना टाइम लगा होगा। ये सब क्या जारी हो गया इनके लिए, ठीक है, फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग कल रीड करते हैं। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।